الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ٹاپک پیش کروں گا۔ ہمارے معاشرے کے تعلق سے برائیاں ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، لیکن ان برائیوں میں دو برائی سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہوگا، غیبت اور چغل خوری۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں سرزنش کرتے ہوئے، پھٹکار لگاتے ہوئے مومنوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہ پسند کرے گا۔ جس طرح سے تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح سے تمہیں یہ ناپسند ہونا چاہیے کہ کسی کی غیبت کیا جائے۔ برائی کی یہ جڑ ہے غیبت، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی کرنا۔ حالانکہ ہمارا اخلاق کیا کہتا ہے، کردار کیا کہتا ہے، ہماری عادات و اطوار کیا کہتی ہے کہ ہماری عادات و اطوار تو یہ ہونے چاہیے تھی کہ ہم اسے سمجھائیں جی بھیا تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، اسے درست کیا جائے۔ لیکن اسے نہ کہہ کر سماج اور سوسائٹی میں جو اس کے اندر خامی ہے، اس خامی کو بیان کر کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کسی کے لیے مناسب اور نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی اچھال دی جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ سرزنش کیا ہے، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب لہ یوم القیامہ فیقال کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیأکلہ وَيَقْلُهُ وَيَسِيحُ۔ جس شخص نے اپنے بھائی کا گوشت اس دنیاوی زندگی میں کھایا ہوگا، یعنی غیبت کیا ہوگا، قیامت جس دن قائم ہوگی، قیامت کے قریب اس سے کہا جائے گا کُلْهُ مَيْتًا کما اکلتہ حیا، کھاؤ آج مردے کی حالت میں جس طرح سے تم نے اس کی زندگی میں اسے کھایا تھا۔ آج اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جیسے کہ تم نے اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھایا تھا، یعنی غیبت کیا تھا۔ فَيَأْكُلُهُ، وہ شخص کو کھانا ہی پڑے گا، وہ کھائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، انکار تو کر نہیں سکتا، کھائے گا۔ یکلہو، چہرہ سیاہ ہو جائے گا، وہ یسی ہو اور چیخے گا اور چلائے گا اور پکارے گا، لیکن آواز کون سن سکتا ہے؟ اب دنیا ہے، یہاں اصلاح کی ضرورت ہے، یہاں اصلاح کیجیے، اپنے اندر کمی اور کوتاہی جو ہے اسے دور کیجیے، لوگوں کی پگڑی اچھالنا بند کر دیجیے۔ اس دن پکارنے اور چیخنے چلانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے قیامت کے دن چیخنے اور چلانے سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اپنی اصلاح کر لیجئے۔ دنیا کے اندر غیبت کتنا بڑا بھینکر جرم ہے، گناہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے یہ سزا مقرر کر رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ ہو، اپنے بھائی کا ایسے شبد ایسے لفظ سے ذکر کرنا، یاد کرنا جسے وہ سن لے تو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر وہ چیز جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کی جو اندر خامی کمی کوتاہی موجود ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس کے اندر وہ حقیقت میں موجود ہو تب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اکتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، جو اس کے اندر وہ عیب موجود ہے اس سے کہنے کے بجائے تم نے اس کے پیٹھ پیچھے کسی اور سے اس عیب کو بیان کیا۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا، اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے بیان کیا جائے بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے اس کو دور کیا جائے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو تو آپ نے اس پر تہمت لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے تہمت لگایا۔ تہمت ایک بہت ہی عظیم گناہ ہے، اس سے بچنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دب عن عرض اخیہ بالغیبہ، جس نے اپنے بھائی کی عزت کا غیبانہ طور پر دفاع کیا، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، تو اللہ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی گردن آزاد کر دے جہنم سے۔ اتنی فضیلت ہے، اگر آپ کے پاس بھی کوئی آئے کسی کی عزت کو اچھالنے کے لیے، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، تو آپ کہہ دیجئے اگر برائی بیان کرنا ہے تو جس نے کیا اس سے جا کر کہیے، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی دفعہ ہے جو وہاں شخص موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس نہ کہو، کسی کی برائی ہمارے پاس نہ کرو، اس کا معاملہ ہے اس سے جا کر کہو، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہی دفعہ ہے۔ آج ہمارے تمام سماج اور سوسائٹی کی یہی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کی برائی سننے کے لیے تیار نہ ہو، کہیں کہ جس کے اندر یہ عیب ہو اس سے جا کر کہو، مجھ سے نہ کہو، کتنی بڑی بات ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یعنی اسے آزاد کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری برائی ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جو ہے وہ چغلخوری ہے۔ چغلخوری یہ ایک عظیم گناہ بھی ہے، لیکن ان سوسائٹی اور سماج والے اسے آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی برائی کرنا، اس کی بات سن کر اس سے کہنا، اس کی بات سن کر اس سے کہنا، تاکہ دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، دونوں کے اندر لڑائیاں ہونے لگے، جھگڑے ہونے لگے۔ سماج اور سوسائٹی کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ دو ملکوں کو لڑانے ہی چغلخور ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دو سوسائٹی، دو بھائیوں کے درمیان لڑانے والا یہی چغلخور ہی ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا تیار کرتا ہے اور دونوں کے ایک دوسرے کی باتیں ہو یا نہ ہو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے اور لڑاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنا سخت گناہ ہے، آپ خود اس سے سنیے، غور سے سنیے اس حدیث کو۔ بیان کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر انہ لکبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کے خیال اور ان کی سوچ کے مطابق کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بڑا ان کا گناہ ہے۔ کیا گناہ ہے؟ آج سماج بھی یہی سمجھتی ہے جی کوئی بہت بڑا گناہ تھوڑی ہے، حالانکہ یہ گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا
فقان یمشی بن نمیبہ، ان دونوں میں سے پہلا شخص وہ ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے جو دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چغل خور ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، چغل خور ہے۔ پتہ چلا کہ چغل خوری کرنے سے اللہ رب العالمین اسے قبر میں عذاب دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ اتنا عظیم گناہ ہے کہ قبر میں بھی اسے سزا دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا وہ شخص جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ دونوں دیکھنے میں کتنا چھوٹا گناہ ہے، ایسا لگتا ہے بہت ہی چھوٹا گناہ ہے، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ آج تو لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، پتہ نہیں چھینٹے اڑ کے بدن کے کس عضو پہ پڑے ہیں، کہاں پڑا ہے، پینٹ پر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ اس لیے شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے۔ اصول پر قائم دائم رہ کر استنجا کیا جائے، پیشاب کیا جائے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچا جائے۔ چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے حسن بصری رحم اللہ علیہ چغل خوروں کے متعلق کیا فرمایا کرتے تھے، یہ تو کہنے میں ہمیں خود شرم آ رہی ہے، جو شبد استعمال کرتے تھے مجھے کہنے میں شرم آ رہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے النمام ولد الزنا، چغل خوری کرنے والا شخص ناجائز اولاد ہوتا ہے، حرامی ہوتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں حرامی۔ اتنا کڑوی شبد استعمال کرتے تھے، لفظ استعمال کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے، سماج اور سوسائٹی بالکل ہی نہس تہس ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلم کی ہی روایت ہے، لا يدخل الجنت نما، چغل خوری کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کئی کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی ہے، جو چغل خوری کرتا ہے اس کے لیے سرزنش کیا ہے۔ ہمیں بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ غیبت اور چغل خوری سماج اور سوسائٹی کو جس طرح سے ہلاک اور برباد کیا ہے، نہس تہس کیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے پر مجبور کیا ہے، لڑائی اور جھگڑے کرایا ہے، یہ چغل خوری ہی اتنا بڑا گناہ ہے، چغل خوری اور غیبت، جس کی وجہ سے آج سماج بھی بے چین ہے، پریشان ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ایک ساتھ مل کر ان برائیوں سے لڑنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے، آپ وہیں پر کہہ دیجئے کہ جس کے اندر یہ خامی اور برائی ہے اس سے جا کر کہو، نہ کہ مجھ سے کہو۔ اسی کو دفاع کہتے ہیں، اور دفاع کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کا غائبانہ دفاع کرے تو اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ جنت چاہیے، یا کسی کی برائی سن کر اسے مان کر جہنم کے مستحق بننا چاہتے ہیں، یا جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم قوم سے لڑیں ان برائیوں کے خلاف۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔